السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے چینل آل راؤنڈ راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ مجھے قاہرہ کے لیے جلدی روانہ ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ دن تھوڑے رہ گئے ہیں، امیر مصر کو بہت دن پہلے اطلاع مل جانی چاہیے۔ تم ابھی روانہ ہو جاؤ، نور الدین جنگی نے کہا۔ میں تمہیں بڑی اچھی نسل کا گھوڑا دے رہا ہوں۔ اس نے عمران کو قاہرہ تک کا وہ راستہ بتا دیا جس پر کئی چوکیاں تھیں۔ ان پر قاصدوں کے گھوڑے بدلنے کا انتظام تھا۔ اور صلاح الدین سے پہلی بات یہ کہنا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کو اپنے خاندانوں میں جذب کر لو، ان کے خاندانوں کو کفالت کا انتظام بیت المال سے کرو۔ اس نے عمران سے پوچھا، تم صرف جاسوسی کر سکتے ہو یا جنگ کو بھی سمجھ سکتے ہو؟ کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہو؟ عمران نے جواب دیا، آپ حکم کریں، یہ پیغام لکھنے کا وقت نہیں۔ جنگی نے کہا، صلاح الدین ایوبی سے کہہ دینا کہ مجھے کرک تمہارے حوالے کر کے بغداد جلدی واپس جانا تھا۔ اطلاعیں مل رہی ہیں کہ ان علاقوں میں صلیبیوں کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمراں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ لیکن اس تازہ خبر نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ 4-5 سال پہلے تم نے بحر روم میں صلیبیوں کا بیڑا غرق کیا تھا۔ وہ تمہارے فندے میں آ گئے تھے، اب وہ محتاط ہو کر آئیں گے۔ اس لیے انہوں نے سکندریوں کے شمالی ساحل کو منتخب کیا ہے۔ اگر تم ان سے سمندر میں براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ کرو تو یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ تمہارے پاس صلیبیوں جتنی بحری طاقت نہیں ہے۔ ان کے جہاز بڑے ہیں اور ہر جہاز میں بادبانوں کے علاوہ بے شمار چپو چلانے کے لیے ان کے پاس غلاموں کی بے اندازہ تعداد ہے۔ تم اتنی تعداد سے محروم ہو۔ تمہارے جہازوں کے چپو چلانے والے ملاح ہیں اور سپاہی بھی۔ سمندری جنگ میں وہ دونوں کام نہیں کر سکیں گے۔ صلیبیوں کو ساحل پر آنے دو، سکندریہ کو بحری لوگوں کا خطرہ ہوگا۔ آتش گولے شہر کو آگ لگا دیں گے، اس کا بھی انتظام کر لینا۔ اگر دشمن نے اسی اندازے سے حملہ کیا جیسا کہ عمران خبر لایا ہے تو میں دشمن کے پہلو پر ہوں گا۔ یہ اس کا بایاں پہلو ہوگا، تم دائیں پہلو کو سنبھال لو گے، اور تمہارے ذمے ایک کام یہ ہوگا کہ صلیبیوں کا کوئی جہاز واپس نہ جائے، آگ لگا دینا۔ اگر تمہارے پاس سمندری چھاپہ مار ہوں تو تم جانتے ہو ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سوڈان کی طرف سے چوکنا رہنا، وہ سرحد خالی نہ رہے۔ مجھے احساس ہے کہ تمہارے پاس فوج کم ہے، میں یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑی ضرورت رازداری کی ہے۔ رازداری کی خاطر میں یہ پیغام تحریر نہیں بھیج رہا ہوں۔ فتح کی صورت میں میں کرک فوج کے حوالے کر کے بغداد چلا جاؤں گا۔ یہ پیغام ذہن نشی کر کے عمران قاہرہ روانہ ہو گیا۔ صلیبیوں کے سن 1174 کے ابتدائی دن تھے جب علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ انقرہ میں ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے۔ ان کا کمانڈر عمران واپس آ گیا ہے۔ تو یہ جان لینے کی باوجود کہ عمران بڑا ہی قیمتی راز لایا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی بجھ سا گیا۔ اس نے علی بن سفیان کے ساتھ ایک باتیں کر کے عمران کو اندر بلایا اور اسے گلے لگایا اور پھر کہا،
پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہارا ایک ساتھی شہید کس طرح ہوا اور دوسرا پکڑا کس طرح گیا ہے۔ عمران نے پوری تفصیل سے ساری کہانی بیان کر دی، اور جب اس نے وہ راز بیان کیا جو وہ انقرہ سے لایا تھا تو سلطان ایوبی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عمران نے یہ بھی بتایا کہ وہ نور الدین جنگی کو اطلاع دے کر آیا ہے۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنگی کا پیغام سنایا۔ اس سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہت سا وقت بچ گیا تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا، اور جب ان خاندانوں کے متعلق معلومات پیش کرنے کو کہا تاکہ اس کے مطابق ان کی مزید مدد کی جائے۔ اس کے بعد اس نے عمران سے بہت سی باتیں پوچھی۔ عمران نے اسے بتایا کہ صلیبیوں کا بحری بیڑا 4-5 سال پہلے کی نسبت زیادہ ہوگا۔ حملہ 1 ماہ کے اندر ہوگا۔ یورپ سے تازہ دم فوج لائی جائے گی جسے سکندریہ کے شمال میں اتارا جائے گا۔ دوسری فوج بیت المقدس کے علاقے سے آئے گی جو مصر کی طرف پیش قدمی کرے گی۔ سکندریہ کے شمال میں اترنے والی فوج سکندریہ پر قبضہ کر کے اسے اڈا بنائے گی اور شمال کی طرف سے مصر پر حملہ ور ہوگی۔ عمران کے کہنے کے مطابق صلیبیوں کو یہ توقع ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو بے خبری میں جا لیں گے اور نور الدین جنگی اسے مدد اور کمک نہیں دے سکے گا، کیونکہ راستے میں صلیبیوں کی بیت المقدس والی فوج حائل ہوگی۔ یہ ایسا طوفان تھا جو بے خبری میں آ جاتا تو مصر پر صلیبیوں کا قبضہ یقینی تھا۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے تمام سینئر کمانڈر کو بلایا۔ علی بن سفیان کو اس نے یہ ہدایت دی کہ وہ دشمن کے جاسوسوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں تاکہ اپنی فوجوں کو نقل و حرکت کے متعلق کوئی خبر باہر نہ جا سکے۔ سکندریہ کے متعلق اس نے خصوصی ہدایت دی۔ برطانیہ ابھی اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا تھا۔ انگریزوں کو غالباً توقع تھی کہ کسی وقت وہ اکیلا ہی مسلمانوں کو شکست دے کر ان کے علاقوں پر قابض ہو جائیں گے، لیکن پوپ سب سے بڑے پادری کے کہنے پر انگریزوں نے صلیبیوں کو اپنے کچھ جنگی جہاز دیے تھے۔ اسپین کا تمام بیڑا اس حملے میں شرکت کے لیے تیار تھا۔ فرانسس، جرمنی اور بیلجیم کے جہاز بھی آ گئے تھے، اور اس کے متحدہ بیڑوں میں یونان اور سسلی کی جنگی کشتیاں بھی شامل تھیں۔ رسد اور اسلحہ کے لیے ماہی گیروں سے بادبانی کشتیاں لے لی گئی تھیں۔ ان میں بعض خاصی بڑی تھیں۔ اس بیڑے میں ان تمام ممالک سے تازہ دم فوج آ رہی تھی جس سے صلیب پر حلف لیا تھا کہ فتح حاصل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمارا مقابلہ اپنے بحری بیڑے سے کیا تو اسے مصر جتنی قیمت دینی پڑے گی۔ فرانسیسی بحریہ کے کمانڈر نے کہا، ہم جانتے ہیں اس کے بحری بیڑے کی کتنی کچھ طاقت ہے۔ وہ بحر روم کے دوسرے کناروں پر ایک کانفرنس میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی پر لڑنے والے لوگ ہیں، خشکی پر لڑنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اس حملے کی خبر مسلمانوں کو قبل از وقت نہیں ہوگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس وقت خبر ہوگی جب ہم قاہرہ کو محاصرے میں لے چلیں گے۔ نور الدین جنگی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے گا اور ہمارا یہ حملہ فیصلہ کن ہوگا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو
تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔